قرآن پاک کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے عذاب سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ ہر چیز کے علم والا ہے۔ السلام علیکم، میں مس امینہ جاوید۔ آج ہم بات کریں گے اس ٹاپک ہم دوبارہ سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے عذاب سے ہی آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ السلام علیکم، میں مس امینہ جاوید، ایجوکیشنل کلاسز فار آل سے۔ آج ہم بات کریں گے اپروچ آف چائلڈ یا ہول چائلڈ اپروچ۔ اس کا مطلب ہے، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک تصور ہے جس میں بچے کی ذہنی، جسمانی، اخلاقی اور جذباتی نشوونما اس طرح کی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کے لیے ایک اہم فرد بن سکے، جس کا سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہم دیں وہ ہوتی ہے ماں، اور ماں کے ساتھ جس کا مددگار ہوتا ہے، ہیلپنگ ہینڈ، وہ ہوتا ہے ٹیچر۔ اب ہم صرف یہ ساری ذمہ داری ماں کو نہیں دے سکتے۔ اس کو دینے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے، مگر باپ ماں دونوں ہی ذمہ دار ہیں۔ اب ہم نے کچھ گزارشات اپنے پیارے والدین سے، جو والدین ہیں، ان سے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ان گزارشات پر عمل کریں تو یقیناً ہمارے معاشرے کو بہترین لوگ مل سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچے سے آپ، ظاہر ہے کون ماں باپ ہیں جو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتے، مگر جب آپ اپنے بچے سے پیار کرتے ہیں نا، تو برائے مہربانی اس کے ساتھ اس کا عملاً بھی اظہار کیجیے، یعنی کہ اس کو ٹچ کیجیے، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیجیے، اور اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ ٹچ کریں گے نا، ہمیں کچھ تفصیل نہیں بتانی پڑے گی، بچے کے اندر خود بخود لاشعوری طور پر آئے گا واٹ از دا ڈفرینس بٹوین بیڈ اینڈ گڈ ٹچ۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، جو اکثر پیرنٹس بہت کم ہی کرتے ہیں، وہ ہے جب بچہ کچھ اچھا کرے تو اسے سراہیں۔ یہ نہیں کہ آپ بری باتوں پہ نہ ڈانٹیں، اس پہ بھی ڈانٹیں، مگر ان کی سراہنا بھی چاہیے، تاکہ اس سے بچے کے اندر اعتماد بڑھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی یہ کام کر سکتا ہوں۔ اسی طرح اور ایک اہم بات جس کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ منفی باتوں سے بچے کو بچائیں۔ وہ اس طرح جیسے آپس کے جھگڑے، یہ رشتہ داروں کے بارے میں باتیں کرنا، یا ان کی برائیاں کرنا، یا بچے کو برے الفاظ سے بلانا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، جس طرح بچہ سنتا ہے وہ وہی سیکھتا ہے، اور پھر وہ بعد میں بہت سے لوگوں کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ وہ بالکل نہیں چھوٹتے۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس چیز پر عمل کریں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک بچی اپنی امی کے ساتھ پھپھو کے گھر گئی، جہاں پر ان کے والد صاحب بھی تھے، اور پھپھو کے گھر میں بھی تمام لوگ تھے، پھپھو کے بچے، ان کے ہسبینڈ، سب لوگ بیٹھے ہوئے، بہت اچھے ماحول میں باتیں ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں چچا چچی بھی آ گئے۔ وہ بچی جس کی عمر مشکل 3 سے 4 سال تھی، چچی کو دیکھتے اس نے ایک دم کہا، لو بھائی آ گئی فسادن، اب لگائیں گی گھروں میں آگ، بس پھر سمجھ جائیں کیا ہوا۔ اب اگر ان کی اس خاتون نے اپنے خیالات کا اظہار بچی کے سامنے نہ کیا ہوتا تو شاید ایسا نہ ہوتا جو ہوا۔ اب ہم دوسری بات کریں گے اساتذہ سے۔ جب پی ٹی ایم ہوتی ہے، یعنی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے، اس میں کوئی والدہ آ کر، چھوٹی کلاسز میں اکثر کہا ہوتا ہے کہ والدہ آ کر جب کہتی ہیں کہ ہماری بچی تو ٹیچر بنی رہتی ہے، ہم کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور بالکل آپ کی طرح پڑھا رہی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچی آپ کو، یعنی ٹیچر کو آئیڈیلائز کر رہی۔ اب ٹیچر کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس قابل بنے کہ اس کو بچہ جب آئیڈیلائز کر رہا ہے تو وہ بھی تو، اس کے اندر بھی تو گٹ سوچیں۔ جیسے بچے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، تو خود بھی یہ کریں، نماز پڑھنے کی طرف کہہ رہے ہیں تو خود بھی نماز پڑھیں، اور اگر ہم بچے کو اخلاقیات سکھا رہے ہیں تو اپنا اخلاق بھی اچھا کریں، پھر دیکھیں کیوں نہیں بچے کے اندر یہ اچھی عادتیں آئیں گی۔ اسی طرح اب
جو بھی مضامین یہ بڑی کلاسز میں، چاہے کلاس کوئی سی بھی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو جو بھی مضامین آپ پڑھا رہی ہیں اسے اللہ تعالیٰ سے یعنی اپنے دین سے ریلیٹ کیجیے. اور دوسری چیز یہ کہ بچوں کو پڑھانے اور سمجھانے کا طریقہ نہایت آسان اور دلچسپ ہونا چاہیے. اور ایک اور اہم بات کہ آپ نوٹس بنا کر مت دیں، جو آپ مضمون پڑھا رہے ہیں اسے بہت اچھی طرح سمجھائیں اور بچوں کو یہ ٹاسک دیں کہ وہ اس کو پڑھیں اور جوابات خود سے بتائیں. جب وہ جوابات ڈھونڈیں گے، اس میں ان کو محنت لگے گی تو یاد کرنے سے زیادہ اچھی طرح انہیں آ جائے گا. اور اسی طرح جب انہیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے وہ اچھی طرح سمجھا دیا جائے گا تو یقیناً وہ تعلیم ان کے لیے بہت کچھ ثابت ہوگی. اور دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے میں بہت اچھے پڑھے لکھے لوگ چاہیے، فرسٹریٹڈ یا پریشان نہیں، جو پریشانیوں میں جو پریشان ہوں، یا ایسے لوگ جو لوگ بالکل مایوس ہوتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ ہم بھی فخر سے کہہ سکتے ہیں وی ورک آن ہول چائلڈ اپروچ اینڈ میک آر چائلڈ بیسٹ پرسن فار اسلام اینڈ سوسائٹی. اللہ تعالیٰ میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں بجے جس کو تو آسان کر دے، اور جب چاہے سنگلاخ چٹانوں کو نرم و ہموار کر دے.